مجھے بھی دو، میں بھی روٹی بنا کر تندور میں لگاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیڑا پیش کیا گیا، آپ نے اس کی روٹی بنائی، تندور میں لگا دی اور آپ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاجرہ ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ آج ایک میں نے عجیب حال دیکھا کہ جس کی فطرت میں ہے جلانا، آج اس نے اپنی فطرت سے ہٹ کر کام کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا دیکھا تم نے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تندور کے اندر میں نے جتنی روٹیاں لگائی تھی آگ نے سب کو پکا دیا، لیکن جو روٹی آپ نے لگائی تھی آگ نے اس کو ایک ذرہ بھی نہیں پکایا۔ آقا علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس چیز کے ساتھ محمد عربی کے ہاتھ مس کر جائے اسے تو جہنم کی آگ میں نہیں جلا سکتی۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی، اب ذرا غور کریں کہ یار جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل بروز قیامت اس کے ساتھ آقا علیہ السلام مصافحہ کریں گے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اب تصور کریں کہ یار کیا اس کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، تو اس لیے تمام اسلامی روزانہ کم از کم 50 مرتبہ ضرور درود پڑھا کریں۔ دوسرے نمبر پہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھی فلاں درود پڑھنا ہے، فلاں نہیں پڑھنا۔ ایک اور حدیث شریف آپ کی گوشہ گزار کرتا ہوں۔ یہ حدیث شریف، یہ روایت حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا آپ نے جاگتی آنکھوں سے، جس طرح اب ہم جاگ رہے ہیں نا، جاگتی آنکھوں سے 100 مرتبہ دیدار کیا ہے۔ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو بہرحال اسی روایت کو جو میں آپ کے گوشہ گزار کرتا ہوں، اس روایت کو حضرت علامہ مولانا قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشفاء کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ وہ حدیث کیا ہے سنیے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ جلوہ گر تھے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا، اس نے اپنی اونٹنی کو مسجد نبوی کے دروازے پر باندھ دیا اور آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا تو ادھر سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے دعویٰ یہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بندہ جو ابھی آیا ہے، اس کے بعد جو اونٹنی ہے وہ اونٹنی اس کی نہیں بلکہ میری ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ، تم اس واقعے کی تصدیق کرو اور تحقیق کرو کہ یہ اونٹنی کس کی ہے، آیا اس اعرابی دیہاتی کی ہے یا پھر جس شخص نے دعویٰ کیا اس کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد فوراً اندر تشریف لے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی، میں نے تمہیں کام بھیجا، تم فوراً سے مسجد میں آ گئے، میں نے واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا، آج میرے سامنے ایک عجیب قصہ پیش آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی، تو نے کیا دیکھا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا تو جو شخص اونٹنی لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو زبان عطا کی۔ یا رسول اللہ، جانور کی یہ صفات میں سے نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کلام کرے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ جو اونٹنی آئی ہے، میں جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اونٹنی نے میرے ساتھ انسانوں کی طرح بات کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، اس نے کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کہہ رہی تھی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو کہ یہ جو بندہ آیا ہے، یہ شخص جو آیا ہے، یہ میرا چور نہیں بلکہ میرا مالک ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ چور نہیں بلکہ میرا مالک ہے۔
اب مثال کے طور پہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کسی ایک کو کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ چور ہے، اس نے میری فلاں چیز چرائی ہے، اب اس کی کیا عزت رہے گی سب کے سامنے؟ اگر یہ جھوٹا دعویٰ کیا لیکن اتنے سارے لوگوں کے اندر یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ یہ فلاں بندہ چور ہے، اس کی کیا عزت رہے گی؟ آقا علیہ السلام نے جب اتنا سنا نا، آپ نے تعجب کا اظہار نہیں کیا، آپ نے اس اعرابی کو بلایا، اس دیہاتی کو بلایا، اپنے قریب بلا کر آپ نے فرمایا اے دیہاتی سچ سچ بتا تو کون سا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں تو مجھے یاد نہیں، روزے تو مجھے یاد نہیں، جب آپ کی محبت آپ کی یاد آتی ہے یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون سا درود پڑھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد لا تبقی الصلاة، اللہم صلی علی محمد لا تبقی السلام۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے مالک و مولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنا درود بھیج، اتنا درود بھیج، اتنا درود بھیج کہ کوئی درود باقی نہ رہے۔ عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد لا تبقی السلام، اے اللہ محمد عربی پر اتنا سلام بھیج، اتنا سلام بھیج کہ کوئی سلام باقی نہ رہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی، اب ذرا غور کریں اس اعرابی کو یہ سیغے، یہ الفاظ کس نے سکھائے تھے؟ کیا یہ قرآن میں آئے تھے؟ نہیں۔ کیا یہ حدیث میں آئے تھے؟ نہیں۔ لیکن اس اعرابی نے شوق اور محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ذات پر اس طرح درود پڑھا تو اس کو فضیلت کیا ملی؟ بے زبان جانور، بے زبان جانور نے اس کی عزت کا دفاع کیا۔ جب آپ اور میں آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنی رحمتیں برسائے گا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، ایک مختصر حدیث درود شریف کی فضیلت کے متعلق حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ نے یہ روایت نقل کی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ایک درود کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دریائے رحمت ہے اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگانے کے بعد آسمانوں پر جاتا ہے، اس کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے تو دوسرا مغرب میں ہوتا ہے، اوپر جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اب غور کریں ہمارا سر جو ہے وہ گیلا ہو، اپنے بالوں کو جھاڑے تو کتنے قطرات گریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، ایک پر اس کا مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اس کے پروں سے جتنے قطرات گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قطرات کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فرشتوں کی ڈیوٹی کیا لگاتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جس بندے نے میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھا ہے تم تمام فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہو۔ میرے میٹھے اور محترم اسلام، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پڑھنا یار کیا ہم ایک مرتبہ؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ذوق شوق محبت کے ساتھ، یہ صرف فرمائٹ ہی نہ ہو لیکن عشق کے اندر جو ہے جو بندہ شوق اور محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو شوق اور محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی اور تمام اسلامی آج کے اس محفل پاک سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت پر شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف ضرور پڑھا کریں گے۔ تمام اسلامی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین
इरशाद फरमाया तुम में से कोई उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, कोई तुम में से उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन, हत्ता के तमाम लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करनी है वो किस तरह करनी है? हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करनी है। जो सरकार का ये फरमान है कि अपनी औलाद, अपने वालिदैन, हत्ता के तमाम लोगों से बढ़कर जो है मोहब्बत ना कर ले, उस वक्त तक वो क्या है? मोमिन नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे वो आपसे किस कदर मोहब्बत करते थे, आपसे किस कदर अकीदत रखते थे। आइए एक दो हदीस मुबारक सुनते हैं। आका अलैहिस्सलाम के बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मरतबा हाजिर हुए। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और बहुत ज़्यादा परेशान थे। आका अलैहिस्सलाम जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा, जिनको जब उन्होंने देखा कि मेरा बड़ा ही प्यारा सहाबी परेशान है, आपने फरमाया ऐ अबू हुरैरा परेशान क्यों? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं अपनी वालदा को छोड़ आया हूँ। क्या अर्ज़ करते हैं? अपनी माँ को छोड़ आया हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा क्यों छोड़ कर आए हो? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, मेरी वालदा आपको बुरा भला कहती है, वो ईमान नहीं लेकर आई, वो मुसलमानों को बुरा भला कहती थी, इस्लाम के खिलाफ बातें करती थी, इसलिए या रसूलल्लाह इस्लाम के लिए आपकी मोहब्बत में अपनी माँ को छोड़ आया। अब अपनी माँ को छोड़ आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया